کیا کر دیا جناب آپ نے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ محترم سامعین اکرام، حاضرین مجلس، اللہ تعالی ہم سب کو یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور جو حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں جو پریشان ہوں ان کی پریشانیاں دور کرے۔ تو بھائی آج کا جو پروگرام ہوگا، جو میں آپ لوگوں کے سامنے لے کے حاضر ہوا ہوں، حدیث اور قرآن کی روشنی میں ساری باتیں ہوں گی انشاءاللہ، اور اس پروگرام میں یہ بتایا جائے گا کہ بنا دلیل کے دین اسلام میں کوئی کام نہیں ہوتا، اور کوئی بھی آپ سے بات کہہ رہا ہے کتنا بڑا بھی عالم ہو دنیا کا، آپ کو حق ہے دلیل مانگنے کا، اور وہ بنا دلیل کے بات نہ کرے، اور بنا دلیل کے کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہی ہم لوگ آج انشاءاللہ حدیث اور قرآن کی روشنی میں سنیں گے، اور دھیان سے سنیں گے تاکہ ہم اپنی زندگی کو اچھے سے بنائیں، اس کے مطابق چل سکیں۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن کی دلیل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے 7 نمبر، قرآن میں سورہ آل عمران کی 7 نمبر آیت ہے۔ اس آیت کو جب میں پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ جو یعنی قرآن پڑھتے ہیں یا جو دلیلیں پیش کرتے ہیں، یہ آیت ان کے سامنے نہیں آتی ہے کیا؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کہہ دیا ہے کہ میں نے کچھ آیتیں محکم اتاری ہے اور کچھ متشابہات اتاری ہے، اور محکم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے معنی مطلب ترجمہ کلیئر ہو، اس کو کہتے ہیں محکم۔ اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہا ہے کہ وہی ہے ام الکتاب، وہی اوریجنل بات ہے، اصل چیز وہی ہے جو محکم ہے، اور متشابہات جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور حقیقت میں علم جو ہے اللہ کو ہے اس کا، لیکن جس کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ اس آیت کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ کون سے؟ متشابہات کے پیچھے۔ تو ایک آیت ہے محکم اور ایک ہے متشابہات، یعنی اللہ کی طرف سے یہ دونوں ہی قرآن میں ہے۔ تو جو یہ مناظرہ کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، تو ایک بات کے سامنے دوسری بات لے کے آتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کہہ دیا ہے کہ جو محکم آیت ہے وہی اصل کتاب، وہی ام الکتاب ہے۔ اس میں ڈائریکٹ ترجمہ یہی ہے، وہی اصل کتاب ہے، اور جس کو مناظرہ کرنا ہوتا ہے، دوسرے کو نیچا دکھانا ہوتا ہے، وہ متشابہات لے کے اس کے سامنے آتے ہیں، یعنی شک شبہ والے، جس کے معنی مطلب کلیئر نہ ہو، کئی معنی مطلب نکلتے ہوں۔ تو آگے اور ہم بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کا تو ہم دیکھ لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کہہ دیا ہے کہ دونوں ہی میرے طرف سے ہے، اور محکم اصل کتاب ہے، اور جس کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ آئیے ایک دلیل دیکھیں گے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں ہے۔ اس میں یہود اور نصارہ جو کہتے تھے کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے، یعنی یہود اور کرسچن جو ہوتے ہیں نصارہ، تو ان کی رد میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، دیکھیے پہلے ہم دلیل سن لیں گے انشاءاللہ۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ
قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقین. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 ہے بھائیو. یہ اس کا ہم ترجمہ سن لیں گے بعد میں تھوڑا ڈیٹیل. اور انہوں نے کہا جنت میں صرف وہی جائے گا جو یہود اور نصارہ ہوگا. یہ ان کا باطل آرزویں ہیں، یعنی باطل گمان ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل لاؤ. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، یعنی تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل لاؤ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. ڈائریکٹ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اپنے دعوے میں سچے ہیں تو دلیل لائیں کہ یہ یہود نصارہ جنت میں ہی جائیں گے. ان کا یہ گمان تھا کہ ہم اللہ کے بہت قریبی ہیں. سورہ مائدہ میں. تو ان کے باتوں کو، ان کے خیالات کو رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دلیل مانگو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنا دلیل کی کسی کی بات قبول نہیں کی جائے گی، ٹھکرا دیا جائے، ماننے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ دیکھیں سورہ بقرہ میں ایک دم کلیئر کٹ ہو گیا کہ ان کا گمان تھا کہ ہم لوگ جنت میں جائیں گے، یہود اور نصارہ یعنی کرسچن. تو ان کی رد میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر وہ سچے ہیں تو دلیل ہے، دلیل ہے ہی نہیں. آئیے آگے بڑھیں گے. سورہ نساء کی آیت نمبر 5-7 دیکھیں گے. اس میں جو ہے یہودی جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے. یہ واقعہ تو اکثر ہم لوگ سنے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں قرآن میں کیا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. اس کا ترجمہ ہم لوگ سن لیں گے انشاءاللہ. اور بے شک جنہوں نے عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کیا اور وہ ضرور ان کے متعلق شک میں ہیں سوائے گمان کی پیروی کے، اور انہوں نے یقیناً انہیں قتل نہیں کیا. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو گمان ہے، گمان کے مقابلے میں اگر یقین آ جائے تو گمان کو چھوڑ دینا ہے. گمان کو چھوڑ دینا ہے. ان کا گمان تھا، یعنی یہ لوگ یعنی ظن یعنی شک میں یعنی گمان میں ہیں، یقین سے انہوں نے قتل نہیں کیا. یہ ڈائریکٹ قرآن میں ہے سورہ نساء آیت نمبر 157 میں کہ انہیں شک ہے. تو اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یقیناً انہوں نے قتل نہیں کیا ہے. تو گمان کے مقابلے میں اگر یقین آ جائے یعنی صحیح متن صحیح آ جائے، قرآن حدیث کی دلیل آ جائے تو وہاں اس چیز کو چھوڑ دینا ہے. تو ان لوگوں کے باتوں کو رد کرنے کے لیے دیکھیے یعنی گمان کے مقابلے میں یقین آ گیا کہ جب بھی یقین آ جائے تو گمان کو چھوڑ دو، شک کو چھوڑ دو. آئیے ایک حدیث سنیں گا اور بخاری کی انشاءاللہ 6066 میں ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. اس کا ترجمہ اتنا پیارا بھائیو کہ گمان سے بچو، یقیناً گمان تحقیق کے بعد غلط ثابت ہوتی ہے. یعنی ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ایسا ہوگا، لیکن جب تحقیق کرتے ہیں تو اس کا الٹا نکلتا ہے. میں نے اپنی لائف میں کئی تجربے ایسے کیے ہیں اور آپ نے بھی کیا ہوگا. جو ہم سمجھتے ہیں اگر تحقیق میں اتریں گے تو اس کا الٹا نکلتا ہے. تو یہ بخاری مسلم میں یہ ہے کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. جو ہم گمان کرتے ہیں، سوچتے ہیں یا یعنی لگاتے ہیں کہ ایسا ہوگا، یقین نہیں رہتا ہے، تو وہ اگر تحقیق کریں تو اکثر اس کا الٹا نکلے گا. یعنی وہ ہم سوچ رہے تھے تو یہ نکلا اس کا کچھ اور، اس کا اپوزٹ. تو یہ چیز ہم دھیان میں رکھیں کہ گمان سے بچیں. اور ایک حدیث جو ہے یہ قرآن کی اور دلیل ہم دیکھیں گے انشاءاللہ سورہ زخرف آیت نمبر 19 میں. اس میں ڈاروین جو ہے ایک سائنٹسٹ تھا، اس کے واقعات
ہمارے دیش میں مدرسوں میں بھی پڑھائے جاتے ہیں، یعنی اسکولوں میں، اس کی جو ریسرچ تھی وہ باقاعدہ یعنی اس کی کلاس چلتی ہے. تو ڈارون کے بہت سارے ریسرچ ہیں. تو اس کا ایک ریسرچ یہ بھی ہے کہ کیڑا کچھ سال کے بعد یعنی کئی گھاٹیوں سے گزرتے کے بعد بندر بن گیا، اور بندر نے کئی سالوں کے بعد آدمی بنا. یہ کس نے تحقیق کیا، کس نے ریسرچ کیا؟ ڈارون، یعنی ایک یہ سائنٹسٹ ہے. تو اس کی پڑھائی ہوئی، اس کی بکس جو ہے یہ ہمارے یہاں یعنی سرکاری کالج میں بھی چلتی ہے، 10ویں یا 11ویں میں کسی میں پڑھایا جاتا ہے. تو اس کے بہت سارے ریسرچ ہیں. تو یہ اس نے یعنی ایک ریسرچ کیا ہے لیکن ریئل نہیں ہے. تو یہ جو قرآن کی آیت میں پیش کروں گا تو اس کی جتنی ریسرچ ہے سب کو دفن کر دے گی. کدھر کر دے گی؟ دفن کر دے گی. اس میں ہم قرآن کی دلیل دیکھیں گے سورہ زخرف آیت نمبر 19 میں. وَاجْعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ. یہ بہت پیاری دلیل ہے بھائیو. یہ اگر دلیل دماغ میں بیٹھ جائے تو ان کی ساری باتوں کو رد کر دیا جا سکتا ہے. یہ جو کفار مکہ تھے، ترجمہ اس کا سن لیں. اور انہوں نے فرشتوں کو رحمان کے بندے، رحمان کی بیٹیاں ٹھہرایا، کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ یعنی کفار مکہ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کی باتوں کو رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اشہدوا خلقہم، کیا میں جب بنا رہا تھا تو یہ لوگ موجود ہیں؟ یعنی گمان اور تصورات کے سامنے یعنی حقیقت جب آ جائے تو یہ سب باتوں پہ مٹی پھر جاتی ہے، یعنی سب باتوں کو کلوز کر دیا جاتا ہے. تو یہ یعنی اگر ڈارون سے پوچھا جائے کہ جب کیڑا سے بندر بنا اور بندر سے جب آدمی بن رہا تھا تب تو وہاں موجود تھا، جیسا اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب فرشتوں کو بنا رہا تھا میں تو تم کیا موجود تھے؟ اشہدوا خلقہم، کیا تم نے مشاہدہ کیا ہے؟ تو مشاہدے کی ضرورت پڑتی ہے. تو اگر اس سائنٹسٹ سے پوچھا جائے کہ جب یہ کنورٹ ہو رہا تھا یعنی چینج ہو رہا تھا بندر سے انسان، تو یہ موجود تھا، دیکھ رہا تھا کہ بندر سے کیسے انسان بنتا ہے یا کیڑے سے کیسے بندر بنتا ہے. خاموش. اگر ایسا کہا جائے تو خاموش ہو جائے گا آدمی. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انسانوں کو رد کر دیا ہے کہ اشہدوا خلقہم، کیا میں نے جب فرشتوں کو بنا رہا تھا تو تم تھے جو میری بیٹیاں کہہ رہے ہو؟ کفار مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. تو ان کی رد میں، کفار مکہ کی رد میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میں پیدا کر رہا تھا ان کو، مطلب بنا رہا تھا، تو تم کیا یہاں موجود تھے؟ اشہدوا یعنی تم شاہد تھے، تم نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے. خاموشی ہے. کفار مکہ بھی خاموش ہیں. ڈارون بھی جو سائنٹسٹ ہے وہ بھی خاموش ہو جائے گا کہ اگر وہ بندر سے انسان بن رہا ہے. کچھ نہیں اس کے پاس جواب. جتنے سائنٹسٹ ہیں سب. تو یہ قرآن کی دلیل ہے بھائیو. جب بھی دلیل آ جائے کلیئر کٹ تو ہمیں دوسری چیز کو چھوڑ دینا ہے. یعنی ایکسپریمنٹ جو ہوتا ہے، جو ریسرچ ہوتا ہے، جو ریئل میں آدمی کرتا ہے، وہ چیز مین ہے. تو قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ تحقیق کریے، تحقیق کے میدان میں اتریے، اور تحقیق کرنے والا کو سیدھے راستہ مل جاتا ہے. جو نیچرل تحقیق کرتا ہے اور اللہ کے خالص دل کو خالص کر کے اللہ کے لیے تحقیق کرتا ہے تو اس کو سیدھا راستہ مل جاتا ہے. منزل ملے گی بھٹک کر ہی صحیح، منزل ملے گی بھٹک کر صحیح. گمراہ لوگ تو گھر سے بھی نہیں نکلتے. مطلب جو گھر سے نہیں نکلتے تو ایک دم کہاں سے؟ جو نکل گئے ہیں منزل کی طرف، کہیں سے بھی تحقیق کر رہے ہیں، ان کو ملے گی انشاءاللہ، حقیقت ملے گا ان کو. تو ہم نے سورہ زخرف آیت نمبر 19 کا دیکھ لیا ہے کہ اس میں جتنے سائنٹسٹ ہیں اس طرح کے جو واقعات لاتے ہیں ان سب کا کلوز ہے. آئیے ایک حدیث مسلم کی دیکھیں گے 7 نمبر. اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات
ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے. میں نے آپ سے کہا آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں, اب آپ میری بات کا یقین نہ کریے ایسا. یہ میں جو آپ کو پروف دے رہا ہوں اس کو دنیا میں کہیں بھی پورے دنیا میں جا کے کھولیے اور نہ ملے تب ہم سے کہیے, تب یقین کریے. خالی سنیے, اب میرے سے سن لیے, آپ دوسرے کو بتا دیے, دوسرے نے تیسروں کو بتا دیا, تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو سنی ہوئی بات ہے اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات دوسرے کو بتا دے بلا تحقیق. یعنی تحقیق کی ضرورت ہے, غور فکر کرو. یہ نہیں کہ وہ ہمارے امام نے کہہ دیا بس کافی ہے, ایسا نہیں. کسی بھی فرقے کے سامنے جاؤ گے آپ, ہر ایک کوئی کیا کہے گا, ہم صحیح ہیں. یہ نہیں کہیں گے کہ ہم غلط ہیں. آپ پجاری کے پاس جاؤ, یہود نصارہ کے پاس جاؤ, کوئی بھی فرقے کے پاس جاؤ, شیعہ کے پاس جاؤ, کہیں گے ہم صحیح ہیں, آؤ ہم دلیل دے رہے ہیں نا. لیکن ہمارا بھی کچھ رول ہونا چاہیے نا. بھائی کہتے ہیں کہ 4 مولانا سے پوچھا 4 قسم بات کر رہے ہیں, کس پہ چلیں؟ ارے ہم اپنی غلطی کو بھی کم سے کم دیکھیں. ہم دنیا کے پیچھے 95% تقریباً لگے ہوئے ہیں, دین کے پیچھے 5 لگے ہوئے ہیں, تو کیا سمجھیں گے خاک؟ کیا معلوم پڑے گا ہمیں؟ ہم اگر دین میں 95% لگا دیں تو کسی نہ مفتی کی ضرورت ہے, نہ مولوی کی ضرورت ہے, نہ قاضی کی. ہم اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے الٹا کر رکھا ہے, تو ایک مولوی کچھ کہہ رہا ہے, ایک مولوی کچھ کہہ رہا ہے. آپ کا یہ رول ہے کہ چاروں کی باتوں کو لکھ لیجئے, میری باتوں کو آپ لکھ لیجئے, اور کسی اور کی باتوں کو بھی یہی پوائنٹ پہ لکھ لیجئے. پھر دیکھیے کہ کس میں وزن ہے, جس کا وزن ہے اس پہ چلیے. قرآن بھی کہہ رہی ہے, حدیث بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جب صحیح بات آ جائے تو ضعیف کو رد کر دیا جائے, ٹھوکر مار دیا جائے. آئیے 2-3 حدیث اور ہے, سن کے انشاءاللہ پروگرام ختم کریں گے. اس میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 میں ہے, اس میں خاص کر کے تحقیق کے لیے ہے. اس کا ترجمہ ہم سن لیں گے. اے ایمان والو, اگر کوئی نافرمان تمہارے پاس خبر لائے, ڈائریکٹ ترجمہ ہے یہ, مطلب یہ سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں ہے کہ کوئی نافرمان فاسق فاجر کوئی اگر تمہارے پاس خبر لائے, کوئی خبر پہنچائے, تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ تم کسی کو نقصان پہنچا دو, پھر تم پچھتاتے پھرو, افسوس کرتے پھرو. جیسا مان لیجئے آپ نے کچھ بات مجھ سے کہی دی, خبر دی, اب میں اس پہ ایکشن لے لوں ترنت بلا تحقیق کا. اگر ترنت ایکشن لے لوں بلا تحقیق کا تو غلط ہو جائے گا. تو اس لیے دیکھیے یہ قرآن میں ڈائریکٹ یہ ہے کہ کوئی جب تمہارے پاس خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو. بلا تحقیق ہم چلتے ہیں, ہمارے مولانا نے کہہ دیا بس صحیح ہے, ایسا حج کرو, ایسا روزہ رکھو, ایسا نماز پڑھو. ایسا نہیں چلنے والا ہے. جب تک ہم تحقیق کے میدان میں نہیں اتریں گے تب تک ہمیں کامیابی نہیں ملنے والی ہے. حلوہ پوری کھا کے جنت نہیں ملنے والا ہے. قرآن کی ایک سورت میں کلیئر لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. کیا سمجھ رکھا تم لوگوں نے؟ ایمان لاؤ ایسے چھوڑ دیں گے, یعنی دائرہ اسلام میں گھس گئے ہم چھوڑ دیں گے اسی کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں لیے چھوڑ دیں گے؟ تم سے پہلے کو بھی ہم نے آزمایا اور تمہیں بھی آزمائیں گے. یعنی رگڑے جاؤ گے اور آزمائے جاؤ گے تب جنت ملنے والی ہے. آزمائش آئی ہے ہمارے اوپر, پہلے کے لوگوں کو چیر دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا سمجھ رکھا, ایمان لائے تو ایسے چھوڑ دیے جاؤ گے, آزمائے نہیں جاؤ گے. تو ہم نے تو دنیا کو ترجیح دے رکھی ہے نا, اکثریت کی تو یہی ہے نا. بولو ہاں, اگر غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیے. تو دین ہمیں کیسے ملے گا؟ ہمارے باپ دادا نے جو کیا ویسے ہی ہے, یا ہمارے گاؤں کے مولوی نے جو کہہ دیا ویسے ہی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ تحقیق کریے. ہمارا ایک وصول ہے, فرض ہے. ہم دنیا کے معاملے میں بہت چالاک ہیں. ایک موبائل خریدنے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہم؟ ایک ماسٹر مائنڈ کو لے کے جاتے ہیں. ارے بھیا دیکھ, کلر تو کہیں فیٹ نہیں ہے, نمبر تو غلط نہیں ہے, چائنا سسٹم تو نہیں ہے نا. لے کے جاتے ہیں کہ نہیں لے کے جاتے ہیں؟ تحقیق کرتے ہیں. ایک سال ہمارے کھیت میں اگر پیدائش کم ہو گیہوں چاول کی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کھاد نہیں ڈالا کہ کیا نہیں ڈالا. صحیح ہے نا؟ یعنی ہم نے مطلب وقت سے پہلے ڈال دیا کہ بعد میں ڈالا, اتنے پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن دین کے معاملے میں کچھ نہیں. تو حقیقت ہمیں کیسے ملے گی؟ ہمیں تحقیق کے میدان میں اترنا پڑے گا, تب جا کے ہمیں اصل دین ملے گا. ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم سیدھے راستے پہ ہیں. سورہ فاتحہ میں سیدھا راستہ ایک ہے, ایک ہی سیدھا راستہ ہے, 72 نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم, ایک اونلی ون. تو اس سورہ حجرات میں بھائیو
کوئی بھی خبر آپ سنیں، اس میں تو فاسق کا ہے لفظ کی نافرمان، لیکن کوئی بھی جس میں آپ کو وشواس ہے، کیونکہ فتنے کا وقت ہے، کسی کی بات ہے آپ سمجھ رہے ہیں ایماندار بھی ہے تو بھی اس کی باتوں کو تحقیق کریں آپ، اور جو کوئی جھوٹا ہے گاؤں کا یا کسی ایریا کا کہیں کا بھی خبر لائے تو آپ ایکشن لینے سے پہلے مان لیجئے ہمارے علاقوں میں کیا ہے، فلانے کی بہو ایسی ہے، اس کی بیٹی ایسی ہے، ہاں کیا ہے، یہی تو ہے۔ اب سنتا نہیں ہے، مطلب تحقیق نہیں کرتا آدمی، بس وہ لے کے اڑ لیتا ہے، ایکشن لے لیتا ہے، داغ لگا بیٹھتا ہے، جبکہ بہتان لگانا کعبہ کو گرانے سے بھی زیادہ نقصان ہے، بڑا گناہ ہے کسی کے اوپر الزام لگانا۔ تو ہم نے سن لیا کہ فلانے کی لڑکی ایسی ہے، بس ایکشن لے لی، فلانی کی بیٹی فلانے لڑکے کے ساتھ جا رہی تھی، بس تحقیق نہیں کیے۔ قرآن میں مارو ان کو کوڑے جو ایسا الزام لگائیں، جب تک 4 گواہ نہ لائیں، بھلے ریئل میں ایک آدمی نے دیکھا ہو، جب تک 4 گواہ نہ لائیں، عزت کی بہت قدر ہے۔ تو بھائیوں یہ تحقیق کے میدان میں ہمیں اترنا چاہیے۔ سورہ حجرات کا آیت نمبر 6 جو ہے ایک دم کلیئر کہہ دیا ہے کہ بھائی کوئی بھی بات سنو تو اس میں بھی دنیاوی بھی ہے اور دینی بھی ہے، ہم جو سنیں چاہے وہ دین کا ہو، قرآن کا ہو، حدیث کا ہو، تحقیق کریں کہ فلانا عالم کہاں سے بول رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے، کون سی کوالٹی کی بات کر رہا ہے، عمل کرنے لائق ہے کہ نہیں ہے۔ آئیے ایک حدیث اور دیکھیں گے، مسند احمد کی ہے 3028 میں۔ اس میں مومن سے قبر میں جو پاس ہو جائے گا اسے چوتھا سوال ہوگا، 3 نہیں ہے 4 سوال بھی ہیں۔ جب وہ پاس ہو جائے گا تینوں سوال میں تو چوتھا کہیں گے کہ یہ جو تو نے تینوں سوال کے جواب دیے، من ربک کا، من نبیک کا، من دینک کا، یہ تینوں سوال کے جواب جو تو نے دیے، کس سے پوچھا جائے گا؟ مومن سے، کہ تم یہ سوالوں کے جواب کیسے دیا؟ تو یہ کہے گا قرأت کتاب اللہ وصدقا، اور اس میں اور وآمنت، یعنی یہ حدیث اس میں مل جائے گی کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس پہ ایمان لایا اور اس کو تصدیق کیا، یعنی اس پہ غور فکر کیا۔ یہاں کہتے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ قرآن مت پڑھیے، ترجمے سے ایسا نہ کریے، گمراہ ہو جائیں گے۔ مرنے والا جو کامیاب ہوا ہے قبر میں، فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پہ غور فکر کیا، اس لیے کامیاب ہوا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قبر کے سوالوں کے جواب قرآن میں ہیں اور حدیث میں ہیں۔ اور جو فیل ہو جائے گا، بھائی ایک پاس ہوگا ایک فیل ہوگا، 2 ہی تو ہیں، تو جو فیل ہو جائے گا، بخاری میں دیکھیے 1374 میں، فرشتے کہیں گے کہ تو نے سوالوں کے جواب کیوں نہیں دیا، فیل کیوں ہوا؟ 4 سوال ہیں۔ تو وہ کہے گا جو فیل ہو گیا ہے، یعنی جو جہنم میں جانے والا ہے، وہ کہے گا کہ جو لوگ کہتے تھے وہی میں کہتا تھا، یعنی جس طرح میں نے سنا اس طرح چلا اور اسی پہ چل پڑا، اور وہی میں بھی کہتا تھا۔ دیکھیے اس میں کتنا کلیئر کٹ ہے۔ کہیں گے کہ فیل کیوں ہوا، تو کہے گا کہ جو لوگ کہتے تھے وہی میں کہتا تھا، یعنی سنی ہوئی بات کو لے کے سنایا کرتا تھا۔ فرشتے کہیں گے کہ نہ تو نے سمجھنے کی کوشش کی، نہ سمجھدار لوگ کے ساتھ میں بیٹھا، نہ ان کی رائے پہ تو نے چلا، یہ لے گرج۔ اور وہ مار ایسی ہوگی کہ انسان اور جنات کے علاوہ ہر، یعنی جتنی مخلوق اس کے ارد گرد ہے، باقی سب سنیں گے، یعنی ماریں گے اس کو اتنی تیزی سے اور پورا جرہ جرہ ہو جائے گا وہ کافر، جو مطلب جہنمی ہوگا، کہ تو نے نہ سمجھنے کی کوشش کی، یعنی جو لوگ کہتے تھے وہی بس کرتا رہا۔ تو اس میں بھی ہے کہ بھائیو کیا ہے ملا میں، کہ اپنا تحقیق کر کے چلو کہ کیا اصل ہے دین، کس پہ ہمیں چلنا ہے، جنت کا راستہ کون ہے، کون سے لوگ صحیح پر ہیں، کس طرح نماز پڑھنا، کس طرح حج کرنا، کس طرح روزے رکھنا۔ تو دیکھیے یہ قبر میں بھی اس طرح کا اس میں ہے۔ اور بخاری میں ایک حدیث اور ہے 110 میں، من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جھوٹی بات میرے طرف منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ بخاری کی حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، یہ بخاری 110 میں، یعنی جو بات میرے طرف میں نے نہیں کہی ہے اور وہ میرے طرف بھیجا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی ہے تو کہنے والا اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے؟ جہنم میں. مقعد یعنی اپنی کرسی بنا لے جہنم میں. ابھی ایک مجلس میں بیٹھ کے کہہ دو کہ گھوڑا حلال ہے کہ حرام ہے تو تقریباً 90% لوگ کہیں گے حرام ہے. بھائی آپ نے اگر حرام کہہ دیا ہے تو دلیل ہے کچھ اس کی, اور اگر دلیل غلط نکل گئی تو معلوم ہے آپ نے بہتان اور الزام کس پہ لگایا؟ اللہ پر. کیونکہ نبی اور رسول کا کام نہیں ہے حرام اور حلال کرنا, یہ کسی کا اختیار نہیں, صرف اللہ کا اختیار ہے حرام کرنا اور حلال کرنا. یعنی جس کو چاہے حلال کر دے, جس کو چاہے حرام کر دے. تو آپ کہہ دیجئے کہ گھوڑا حلال ہے کہ حرام ہے. اب اس وقت کے جو نوجوان ہیں یا جو بھی ہیں پبلک تقریباً اللہ علم تحقیق کر لیجئے گا کہیں گھوڑا حرام ہے, بھائی کہیں تو ذبح ہی نہیں ہوتا ہے, حلال ہے. اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے گھوڑے کو نہر کیا اور کھایا. ابھی بھی ترکیہ میں اس کے کباب وغیرہ سب بنتے ہیں, حلال ہے, دلیل ہے بھائی. تو اب کتنی بڑی بات ہے کہ آپ نے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا حرام ہے. تو اب الزام کس پہ لگا دیا؟ جس نے ہمیں پیدا کیا. اور سورہ کہف آیت نمبر 15 میں ہے فمن اظلم, اس طرح ہے کہ اس سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ بہتان باندھے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا, اس سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ بہتان باندھے. تو یہ اللہ پہ بہتان ہو گیا نا. اور مان لیجئے حرام ہے, تم نے حلال کہہ دیا بلا دلیل کے تو بھی پکڑے گئے, کیونکہ حرام کرنے کا اختیار اللہ کو ہے اور حلال کرنے کا, یعنی دونوں طرف سے پھنس گئے. آپ کے پاس علم ہے تو کہیے ورنہ خاموش رہیے بس واہ واہی میں. مان لیجئے ابھی جو ہمارے یہاں عرب میں یہاں پہ سانڈا پایا جاتا ہے, اب یعنی بر صغیر کے لوگوں سے اگر پوچھا جائے 100 لوگوں سے کہ حلال ہے کہ حرام, چھپکلی کے جیسا دکھتا ہے, حرام ہے حرام ہے. بھائی کیسے آپ نے کہہ دیا ہے دلیل کچھ؟ سانڈا سانڈا حلال ہے, دلیل ہے اس کی. تو جو حلال کہے وہ بھی دلیل دے, جو حرام کہے وہ بھی دلیل دے, ورنہ الزام اللہ پہ لگ رہا ہے. اور اللہ پہ بہتان باندھنا بہت پھنس جائے گا آدمی. آئیے ایک دلیل اور سن لیں گے انشاءاللہ. بخاری کی ہے 4886 میں. اس میں بہت پیاری حدیث ہے بھائیو, بہت اچھی عمدی حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ گودنا گودنے والی, گودنا گودوانے والی, بھویں کے بال اکھاڑنے والی, چہرے کے بال اکھاڑنے والی اور دانت کے بیچوں میں گیپ کر کے خوبصورتی کے لیے اللہ نے اس پر لعنت بھیجی ہے. بخاری کی ہے حدیث بھائیو 4886 میں. اس سے بھی ابھی پتہ چلے گا کہ تحقیق کیا ہوتی ہے. تو یہ بات جو ہے نا, یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہے ایک صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مطلب ایسا 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 ہے, لعنت ہے ان لوگوں پر, ایسے ایسے لوگوں پر. تو ایک عورت صحابیہ جو تھی ان کو پتا چلا کہ عبداللہ بن مسعود اس طرح لعنت بھیج رہے ہیں, تو وہ جا کے پہنچ گئی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس کہ میں نے, وہ عورت کیا کہہ رہی ہے کہ تم ایسا ایسا کہہ رہے ہو, میں نے سنی ہے. تو کہہ رہے ہیں ہاں میں نے کہا ہے. تو عورت کیا کہہ رہی ہے, صحابیہ کہہ رہی ہے کہ میں نے پورا قرآن پڑھا لیکن یہ چیز تو نہیں ملا مجھے, میں نے پورا قرآن پڑھ ڈالا لیکن یہ چیز مجھے نہیں ملا. تو دلیل آپ کہاں سے دے رہے ہیں, یعنی کس طرح یہ دلیل مانگ رہی ہے. اب اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہر کسی کو دلیل مانگنے کا حق ہے, کتنا بڑا عالم ہو. ہاں, تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ تو کہتی ہاں پورا ہم نے پڑھا ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہے کہ تم نے غور سے نہیں پڑھا, تم نے اگر یہ پڑھا ہوتا, یعنی قرآن میں ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ, یہ جو مطلب پوری آیت ہے قریب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہہ دیا ہے, تو لعنت والی بات ہو گئی. تو پھر وہ مان گئی. جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قرآن میں یہ ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں
وہ لے لو، اور جس سے منع کریں رک جاؤ۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایسے ایسے عورتوں پہ لعنت ہے، گودنا گودوانے والی، گودنے والی، اور بھویں کے باہر اکھاڑنے والی، دانتوں میں گیپ کروانے والی۔ پھر وہ صحابیہ کہتی ہے کہ تمہاری بیوی بھی تو مجھے امید ہے کہ یہ کام کرتی ہے، تو کہنے لگے جا کے دیکھ لو، مطلب جا کے دیکھ لیجئے۔ تو یہ عورت گئی اندر، دیکھی ان کے وائف کو، تو کچھ ایسا پائی نہیں، نہ گودنا، نہ بھویں کا، نہ دانت میں گیا، کچھ نہیں پائی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ مطلب کچھ ملا؟ تو کہنے لگی کچھ نہیں، جو میرا گمان تھا ایسا کچھ ملا نہیں آپ کی وائف میں، یعنی آپ کی بیوی میں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا تو وہ میرے ساتھ نہیں ہوتی، جس پہ میں لعنت بھیج رہا ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف سے، وہ اگر کوئی عیب اس میں ہوتا تو وہ میرے ساتھ نہیں ہوتی۔ تو دیکھیے دلیل مانگ رہی ہے صحابیہ، اور دلیل انہوں نے دی، یہ نہیں کہا کہ تم نے ڈگری لی کہ نہیں لی۔ مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھ لیے ہیں کہ بھائی تمہارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، جبکہ ہے الحمدللہ ڈگریاں ہیں۔ اب لوگوں کے اکثر لوگوں کے سامنے میں ان پڑھ ہوں نا، لیکن ڈگریاں ہیں الحمدللہ۔ تو نہ معلوم ہو تو اس طرح گمان نہیں کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے صحابیہ دلیل مانگ رہی ہے اور صحابہ نے دلیل دیا۔ یہ آخری حدیث ہے، اس کے بعد پروگرام ختم ہو جائے گا الحمدللہ۔ بخاری کی ہے 6136 میں، بہت پیاری ہے، اس میں 4-5 ٹکڑے ہیں، لیکن ایک ٹکڑا پیش کروں گا انشاءاللہ۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا لِيَصْمُتْ۔ یہ بخاری کی بہت پیاری ہے، 6136 میں، کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اگر اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں تو کافر ہے، کیونکہ ایمان ارکان ایمان کا یہ حصہ ہے۔ ارکان ایمان 6 ہے، اس میں سے 2 پوائنٹ ہے یہ، کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ کہے تو خیر کی بات کہے، ورنہ خاموش رہے۔ تو گپیں تو بہت چلتی ہیں ہماری، کہے تو خیر کی بات ورنہ خاموش رہے۔ تو یہ جو دلیلیں میں نے پیش کی آپ لوگوں کے سامنے، کہ جب تک معلوم نہ ہو خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ کسی چیز کو نہ حرام کہیے نہ حلال کہیے کہ بھئی ہم تحقیق کریں گے، دیکھیں گے۔ یہ ہے دیکھیے خلاصہ۔ اور جس کے پاس بھی کوئی سوال جواب ہوگا مجھ سے کر لیجیے گا، کیونکہ الحمدللہ میں جب بھی بیٹھتا ہوں دلیل کے ساتھ بیٹھتا ہوں، کیونکہ دلیل سے ہی دین اسلام میں ہر ایک کام کے لیے دلیل چاہیے، ہاں کے لیے دلیل چاہیے اور نہ کے لیے دلیل چاہیے۔ دین اسلام کا کوئی بھی کام، کوئی بھی ایک عمل بنا دلیل کے نہیں کر سکتے ہو آپ، حرام ہے بالکل، بنا دلیل کے آپ نہیں کر سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو۔ اور بھائیو، یہ جو میں نے قرآن اور حدیث کی دلیل پیش کی ہے، اس سے اونچی دلیل اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اپنا عمل کر لے اور میری بھی اصلاح کر دے، کیونکہ دلیلیں جمع کرنے میں تھوڑا سا کبھی اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ جتنی مجھے معلومات تھی وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہوں حدیث اور قرآن کی روشنی میں، اور نمبر کے ساتھ میں پیش کیا ہوں الحمدللہ۔ تو بھائیو، اگر کوئی سوال جواب ہو تو کر لیں، اور تحقیق کے میدان میں اتریں، اور ہم اپنے آپ سے کم اتنی محبت رکھیں، کم سے کم جہنم کی آگ سے بچا سکیں۔ اتنی محبت تو اپنے آپ سے ضرور کریں، اپنے اڑوس پڑوس، اپنے ساری انسانیت سے، کہ کم سے کم جہنم کی آگ سے کوشش کریں۔ اور بلا دلیل کی کوئی چیز نہیں ماننا ہے، کتنا بڑا عالم ہو، آپ کو دلیل ماننے کا حق ہے، اور بنا دلیل کا کوئی عمل نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔